تیرے کوچے اس بہانے مجھے دن سے رات کرنا، کبھی اس سے بات کرنا، کبھی اس سے بات کرنا۔ نماز میں پڑھتا ہوں تو آپ کہیں گے مولانا عبادت کر رہے ہیں، قرآن میں پڑھتا ہوں تو لوگ کہیں گے عبادت ہو رہی، تسبیح پڑھتا ہوں لوگ کہیں گے عبادت ہو رہی، ٹھیک ہے، دعا مانگتا ہوں لوگ کہیں گے عبادت ہو رہی، اور دو چادریں باندھ کے طواف کے چکر لگا رہا ہوں تو مکے آئے اللہ کی طلب میں آئے، پیسے کی طلب میں نہ آئے، پانی کی طلب میں نہ آئے، روٹی کی طلب میں نہ آئے، عاشق بن کے آئے۔ آج ہی دیکھو کیسے کمال کی عید منا رہا ہوتا ہے، لوگ اچھے اچھے کپڑے پہنے ہیں، خوشبو لگائے گھوم رہے ہوتے ہیں، ایک دوسرے سے عید مبارک کر رہے ہوتے ہیں، حاجی کے احرام بھی میلا، اس کے بال بھی بکھرے ہوئے، اس کی آنکھیں بھی نیند سے تھکن سے چور ہے، یہ کیسی عید ہے؟ واللہ یہ ساری دنیا کی عیدوں سے اچھی عید۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، میں ہوں آپ کا دوست مولانا احسان رضا، بہت ہی اہم اور خاص ویڈیو لے کر پھر سے میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ حج اور عمرہ میں کیا فرق ہے؟ ایک اہم سوال ہے سارے مسلمانوں کے ذہن میں، اور بہت سارے لوگ جانتے ہیں، بہت سارے لوگ نہیں جانتے ہیں۔ اس کے علاوہ میں اس ویڈیو کے ذریعے آپ کو بتانے کی کوشش کروں گا کہ حج صرف ماہ ذی الحج میں ہی ادا کیوں کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ اگر کوئی شخص یہ کہہ دے کہ میرے طرف سے آپ عمرہ کر دینا، تو کیا کہہ دینے سے وہ شخص اگر عمرہ کرنا چاہے اس کی طرف سے تو کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا ہے؟ اور تیسری چیز یہ بتاؤں گا کہ یہ 5 دن جو ہوتے ہیں حجاج کرام کے بڑے اہم ہوتے ہیں۔ یہ 5 دنوں کے اندر حجاج کرام کو کیا کرنا چاہیے، کیا نہیں کرنا چاہیے، مکمل ویڈیو میں آپ بنے رہیں۔ اور بالخصوص جو لوگ حج کرنے کے لیے گئے ہوئے ہیں یا عمرہ کرنے کے لیے جاتے ہیں، وہ لوگ اس ویڈیو کو دھیان سے سنیں کہ اس ویڈیو کے ذریعے سے آپ کو کیا پیغام دیا جاتا ہے، کیا نصیحت کی جاتی ہے۔ تو چلیے پہلے ویڈیو کو دیکھتے ہیں۔ حج کے ارکان کتنے دنوں پر مشتمل ہے؟ 5۔ پہلا کون سا ہے؟ 8، دوسرا 9، تیسرا 10، 11 اور 12۔ یہ 5 ایام آپ نے یاد رکھنے ہیں، 8 ذوالحجہ، 9 ذوالحجہ، 10 ذوالحجہ، 11 ذوالحجہ، 12 ذوالحجہ۔ 8 ذوالحجہ کا دن ہم نے گزارنا ہے مینا میں، وہاں پڑھیں گے 5 نمازیں۔ 5 نمازیں مینا میں پڑھنا سنت ہے، اور پہلی نماز ہوگی ظہر۔ پہلی کون سی پڑھیں گے؟ پھر عصر، پھر مغرب، اگلی عشاء، اور پھر فجر۔ یہ فجر کی نماز ہم ادا کریں گے تو یہ کون سی تاریخ ہو جائے گی؟ 9 ذوالحجہ۔ شاباش۔ اچھا، 9 ذوالحجہ کا دن It's the most important day of حج۔ یعنی اگر آپ کو کوئی کہتا ہے کہ حج کس دن ہوتا ہے، حج ہوتا ہے 9 ذوالحجہ کو، یاد رکھیے گا۔ حج کا دن کون سا ہے؟ 9 ذوالحجہ۔ یہ وقوف عرفہ، یہ حج کا رکن اعظم ہے، the most important رکن آپ کہہ لیں۔ حج کے 3 فرائض ہیں، احرام پہننا، نیت کرنا، اور طواف الزیارہ، لیکن رکن اعظم ہے وقوف عرفہ۔ تو وقوف عرفہ جو ہے یہ موسٹ امپورٹنٹ ڈے ہے۔ 9 ذوالحجہ کا دن آپ نے عرفات میں گزارنا ہے۔ اچھا، اب 9 ذوالحجہ عرفات میں جب آپ پہنچیں گے تو وقوف عرفہ کا جو وقت شروع ہوتا ہے، جب جس کو کہیں کہ عرفات کے دن کا وقوف کا وقت شروع ہوتا ہے، جب ظہر کا وقت شروع ہوتا ہے نا، تو یہ وقت شروع ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ جیسے ہی ظہر کا وقت شروع ہوا، جتنے لوگ عرفات میں احرام کی نیت کے ساتھ موجود ہیں وہ سب کے سب حاجی ہو جاتے ہیں۔ لیکن عرفات سے غروب آفتاب تک نہیں نکلنا ہے۔ جب تک غروب آفتاب، مغرب کا ٹائم نہ ہو جائے، آپ نے عرفات نہیں چھوڑنا۔ جو اس سے پہلے نکل جاتا ہے اس پر دم ہو جائے گا۔ تو یاد رہے، ظہر کے وقت میں ظہر پڑھنی ہے، عصر کے وقت میں عصر پڑھنی ہے، اپنے اپنے خیموں میں پڑھیں یا جماعت کر لیں اور وہاں عبادت کریں، دعائیں کریں۔ غروب آفتاب سے پہلے پہلے عرفات کو نہیں چھوڑنا ہے۔ اب جب غروب آفتاب کے بعد آپ نکلیں گے تو اب جانا ہے مزدلفہ، اور مزدلفہ پہنچ کر اللہ کی شان دیکھیں۔ عرفات میں مغرب کا وقت ہو گیا ہے مگر مغرب پڑھنے کی اجازت نہیں ہے۔ اچھا، مزدلفہ میں بھی مغرب اور عشاء پڑھیں گے مگر عشاء کا وقت شروع ہو جانے کے بعد پڑھیں گے۔ یعنی عشاء کا وقت شروع ہو گیا، اب مغرب اور عشاء پڑھیں گے، اور اس کو ملا کر پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ مغرب کے پہلے فرض پڑھیں گے، پھر عشاء کے فرض پڑھیں گے، پھر مغرب کی نوافل، مغرب کی سنتیں اور نوافل، پھر عشاء کی سنتیں وتر وغیرہ ادا کیے جائیں گے۔ اب یہ رات ہے 10 ذوالحجہ کی رات، صبح 10 ذوالحجہ ہے، یہ رات گزاریں گے مزدلفہ میں، اور اس رات عبادت بھی کریں گے۔ اور یہاں فجر کی نماز پڑھنا یا فجر کے وقت میں یہاں ہونا ضروری ہے، کیونکہ مزدلفہ کا جو وقوف کا وقت ہے یہ جب شروع ہوتا ہے کہ جب فجر کا وقت شروع ہوتا ہے۔ اچھا، اب صبح ہو گئی، یہ صبح کون سی ہے؟ کون سی تاریخ ہو گئی؟ 10 ذوالحجہ۔ پاکستان میں کیا ہوتا ہے؟ کون سی عید ہوتی ہے؟ بقرہ عید۔ ہاں جی، دیکھو کیسے کمال کی عید منا رہا ہوتا ہے، لوگ اچھے اچھے کپڑے پہنے ہیں، خوشبو لگائے گھوم رہے ہوتے ہیں، ایک دوسرے سے عید مبارک کر رہے ہوتے ہیں، حاجی کے احرام بھی میلا، اس کے بال بھی بکھرے ہوئے، اس کی آنکھیں بھی نیند سے تھکن سے چور ہے، یہ کیسی عید ہے؟ واللہ یہ ساری دنیا کی عیدوں سے اچھی عید۔ ہائے ہائے، کیونکہ اللہ کو یہ میلہ کچیلا حاجی بڑا پسند ہے۔ آج عید کا دن ہے، حجاج کرام بالخصوص ویڈیو کو دھیان سے دیکھیں، اس میں 3 کام کرنے ہیں، اور یہ تینوں کام ایک ترتیب سے، سیکوینس سے کرنا بڑا ضروری ہے۔ ٹھیک ہے، یاد رکھیے گا۔ پہلے حاجی نے کیا کرنا ہے؟ رمی کرنی ہے۔ کیا کرنا ہے؟
اس کو رمی کرنی ہے شیطان کو کنکریاں مارنی ہے، بڑے شیطان کو. اس دن ایک ہی جمرے کو، ایک ہی شیطان کو کنکریاں مارنی ہے، 7 پتھر مارنے ہیں. رمی کرنے کے بعد حاجی نے کیا کرنی؟ قربانی. کیا کرنی ہے؟ اچھا رمی کر لی تو قربانی جو بھی کرنے والا اس کو بتائیں گے میں نے رمی کر لی، وہ اس کی قربانی ہو جائے گی. قربانی ہو گئی تو اس کے بعد حاجی نے حلق کروانا ہے یا قصر کروانا ہے، تقصیر کرنی ہے، بال اتروانے ہیں. اب وہ احرام سے فارغ ہو گیا. احرام والا کتنے دن ہوئے ہیں؟ 2.25 دن تو ہوئے ہیں. 10 ذوالحجہ 8 کو تو احرام باندھا تھا اور 10 کو فارغ ہو گیا. ٹھیک ہے، تو نو ٹینشن ایٹ آل. اب ساری پابندیاں ختم ہو گئی ہیں احرام کی، خوشبو بھی لگائیں، سلے ہوئے کپڑے بھی پہنے، انجوائے کریں. صرف ایک پابندی باقی ہے جو مرد و عورت کی پابندی ہے. اب جب طواف الزیارہ کر لیں گے وہ پابندی بھی ختم ہو جائے گی. تو ٹینشن احرام کی نہیں لینی ہے. 2.5 days، 2.25 دن 2.5 دن میں آپ احرام سے آلموسٹ فارغ ہو جائیں گے. اب آپ کا ایک بڑا فرض باقی ہے اور وہ کیا ہے؟ طواف الزیارہ. طواف الزیارہ اس کا نام ضرور ہے مگر چکر اس کے بھی ساتھ ہی ہیں. وہ نارمل طواف کی طرح ہے مگر یہ طواف زیادہ انجوائبل ہے کہ اس طواف میں اب آپ کپڑے پہنے ہوئے ہیں، اب آپ احرام میں نہیں ہیں، اب آپ اپنے لباس کے ساتھ بڑے سکون سے طواف الزیارہ کریں گے. اور پھر ایک واجب ہے وہ ہے حج کی سعی. تو طواف الزیارہ اور سعی آپ نے کرنی ہے. طواف الزیارہ کا جو ٹائم ہے وہ 10 کو بھی کر سکتے ہیں، 11 کو بھی کر سکتے ہیں، 12 کی غروب آفتاب سے پہلے کرنا ہے. تیسری عید کو مغرب کی نماز کا وقت شروع ہونے سے پہلے کسی بھی وقت طواف الزیارہ کیا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے. اور جو سعی ہے، جو طواف الزیارہ کے بعد کرنے والی حج کی سعی ہے، وہ آپ کبھی بھی کر سکتے ہیں، 12 کے بعد بھی کر سکتے ہیں، لیکن آپ بہتر ہے کہ طواف الزیارہ کے ساتھ کر لیں تاکہ ایک چیز کمپلیٹ ہو جائے. اب 11 اور 12 ذوالحجہ میں 2 مزید آپ نے کام کرنے ہیں. وہ کیا کرنے ہیں؟ آپ نے جمرات کی رمی کرنی ہے اور اس میں 3 شیطانوں کو کنکریاں مارنی ہیں اور ہر شیطان کو 7 کنکریاں مارنی ہیں. تو جب 3 شیطانوں کو 7 کنکریاں ماریں گے تو کتنی ماریں گے؟ 21 کنکریاں 11 ذوالحجہ کو بھی ماریں گے اور 21 کنکریاں 12 ذوالحجہ کو بھی ماریں گے. ویری گڈ. اچھا اب 11 اور 12 میں جمرات کی رمی کا وقت شروع کب ہوتا ہے؟ یاد رہے جیسے ہی ظہر کا وقت شروع ہوتا ہے نا، جمرات کی رمی کا وقت بھی شروع ہو جاتا ہے. تو ظہر کے بعد سے لے کر اگلے دن صبح صادق تک آپ کبھی بھی رمی کر سکتے ہیں. چلے جناب، حج کے 5 ایام پورے ہو گئے. اب عشق جب بھڑکتا ہے تو پھر اللہ کے دیدار کا ایک جذبہ پیدا ہوتا ہے، وہ حج ہے، اللہ کی ملاقات. عاشق چاہتا ہے محبوب سے ملوں، معشوق سے ملوں، تو حج اس کی تکمیل ہے. لہذا حج میں جا رہے ہو تو اللہ کہتا ہے حج تو عشق کا سفر ہے، تو عاشق بن کے آنا. یہ جبے پہن کے تو نا، اب جبے اتار کے آ، اب کفن باندھ کے آ، کفن پہن کے آ، ایک چادر اوپر ایک چادر نیچے، پگڑی اتار دے، ٹوپی اتار دے، سرما نہیں لگانا، خوشبو نہیں لگانی، کنگھی نہیں کرنی، خوشبودار تیل نہیں لگانا، صابن نہیں لگانا، جوئیں نہیں مارنی، میل نہیں اتارنی. کیوں؟ عاشق بن گیا، دیوانہ بن گیا. طواف کیا ہے؟ طواف کیا ہے؟ محبوب کی ڈھونڈ، محبوب کی طرح. کتھے گھر تو آ گیا، آپ کتھے پھر کوچے اس بہانے مجھے دن سے رات کرنا، کبھی اس سے بات کرنا، کبھی اس سے بات کرنا. نماز میں پڑھتا ہوں تو آپ کہیں گے مولانا عبادت کر رہے ہیں. قرآن میں پڑھتا ہوں تو لوگ کہیں گے عبادت ہو رہی. تسبیح پڑھتا ہوں لوگ کہیں گے عبادت ہو رہی. ٹھیک ہے. دعا مانگتا ہوں لوگ کہیں گے عبادت ہو رہی. اور 2 چادریں باندھ کے طواف کے چکر لگا رہا ہوں. تو جس کو دین کا نہیں پتا، مجھے بتاؤ یہ عاشق ہے، یہ دیوانہ ہے، یہ لبیک لبیک پکار رہا ہے. اللہ کہتا ہے بادشاہی مسجد میں آؤ، آہستہ آہستہ بولو، آہستہ آہستہ بولو، مجھے آہستہ آہستہ پکارو. اور جب میرے بڑے گھر میں آؤ تو آپ عاشق بن کے بولو، چیخو پکارو، لبیک اللہم لبیک. اب آہستہ نہیں بولنا، اب عاشق بن کے دیوانہ بن کے چیخنا ہے. میں آپ کو اللہ کے عشق کی طرف کھینچ رہا ہوں کہ روزہ اللہ کا عاشق بناتا ہے، اللہ پہ مر مٹنا سکھاتا ہے. جب بھوک اس کے لیے، پیاس اس کے لیے، اور بیوی کو چھوڑا اس کے لیے، تو جان دینا آسان ہو جاتا ہے. اور حج اللہ کی ملاقات ہے. بے قرار کدھر ہے. اس لیے اللہ نے بیت اللہ مکہ کو ویران، نہ سبزہ، نہ پانی، نہ سایہ، تاکہ جو مکے آئے اللہ کی طلب میں آئے، پیسے کی طلب میں نہ آئے، پانی کی طلب میں نہ آئے، روٹی کی طلب میں نہ آئے، عاشق بن کے آئے. ایک لڑکی رات کو بیت اللہ کا طواف کر رہی اور شعر پڑھ رہی، اب الحب ان یخفا وکم قد ختمتہ فاصبح عندی قد اناخ وطنبا. میں نے محبت کو جھٹکا، لاکھ جھٹکا، اور اس نے ڈیرے ڈال دیے، خیمے گاڑ دیے، ترامبیں کھینچ دی، قلعے ٹھوک دیے. تو جنید بغدادی جیسی ہستی طواف کر رہے تھے، ان کے کان میں شعر پڑے. او ہو کہنے او بچی، او بیٹی، بیت اللہ میں کیا کہہ رہی ہے؟ اس نے ایسے دیکھا، کہنے لگی غلط نہ سمجھنا، لولت قالم احجر عنتی بالوصنی. جس رب کی محبت نے رات کو تمہیں یہاں گھمایا ہے، اسی کے عشق نے مجھے یہاں گھمایا ہے.
मेरा ये इश्क मेरे मौला से है, ये खेमे मेरे अल्लाह की मोहब्बत ने गाड़े हैं, ये तनाबे मेरे अल्लाह की मोहब्बत ने खींची हैं। फिर वो लड़की कोई पता नहीं क्या थी, जुनैद जैसी हस्ती से किसका तवाफ कर रहे हो? नौजवान बच्ची, और ये सूफिया के सरदार किसका तवाफ कर रहे हो? फरमाया बैतुल्लाह का। वो जोर से हंसी और आसमान को देखा, वाह मेरे रब, ये तेरे कैसे दीवाने बंदे जो तुझे छोड़ के पत्थरों का तवाफ कर रहे हैं, तुझे छोड़ के पत्थरों का तवाफ कर रहे हैं। जुनैद कहते मैं तो बेहोश होकर गिर गया और लड़की जा चुकी थी, होश आया तो लड़की जा चुकी थी। नाज़रीन इकराम, आपसे मेरी गुजारिश ये है कि आपके दोस्त अहबाब में जो लोग हज करने के लिए गए हुए हैं उनको बिलखुसूस ये वीडियो आप शेयर कर दें ताकि उनको सारी जानकारी हासिल हो, क्योंकि हुज्जाज किराम में से बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, हज करने तो गए हुए होते हैं लेकिन उनको पता नहीं होता है कि कहाँ क्या करना है, नहीं करना है, बस एक दूसरे को देख करके ही वो सारे अरकान को अदा करते हैं। तो जो लोग हज करने के लिए गए हुए हैं, अगर आपसे उनकी ताल्लुकात है, आप उनको जानते पहचानते हैं, तो प्लीज मेहरबानी करके ये वीडियो को आप उन तक शेयर कर दीजिए। अपने दोस्त मौलाना एहसान को इजाजत। अस्सलाम वालेकुम।